کریمنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھل صلی علی کریمنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان گے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے بڑھنے صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آئیے بہت ہی خوبصورت کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجئے، ہو سکے تو مل کر پڑھیے گا انشاءاللہ، بہت ہی لطف ضرور آئے گا۔ اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسل ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسل اوصاف تو سب نے پائے گا پر حسن صحابہ کوئی
حسن صحابہ کوئی نہیں پر حسن صحابہ کوئی نہیں تم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار سے اچھا کوئی نہیں ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ختم رسل دل کس کو دکھائے چیر کے غم عیسیٰ کا مداوا کون کرے عیسیٰ کا مداوا کون کرے رحمت عالم تیرے سوا رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ختم رسل تم عرش بری پہنچے گو ذیشان نبی گئے سب لیکن ذیشان نبی گئے سب لیکن معراج کا دولا کوئی نہیں ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ آئیے مختصر اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے۔ صلو علی الحبیب۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا کیا جو کرم گئے شگبت کا تیرا
زندگی مانگنے والا تیرا نہیں سنتا زندگی مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ارے ان کی اوقات کیا ہے کہ اتنا جانے فرش والے تیری شوقت کا اولو کیا جانے سراوا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا سراوا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب منبر و باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ رہے اللہ حق کرے مجھے کو نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ دو مالک کہ یعنی محبوب مغیب میں نہیں تیرا یعنی محبوب مغیب میں نہیں تیرا جو حاضر کو میسر سے نظارہ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہا کئی طفلی و جوانی کے بتائے ماحوسار اب بڑھاپے میں خدا ہمیں یوں در سے ناتا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا کیا کھاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا چھوڑ کے صدقہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث اعظم غوث سے گیا اور لا بیٹا تیرا جو میرا
ماشاءاللہ حافظ محمد طارق قادری صاحب اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے اور ہمارے آج کے خصوصی خطیب شہر میرپور خاص کے سرخیل عالم حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمد حیات نقشبندی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں نے بھائی گڈو صاحب سے کہا تھا کہ حضرت کو 9:45 بجے آپ لینے جانا، کیونکہ نعت خوان ہمارے آئی دیر سے ہیں اور کافی سارے دوست ہیں، تو حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مناسب نہیں لگ رہا ہے ان کے موجودگی میں ہم پروگرام کو طول دیں۔ بھائی محمد ثاقب صاحب کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، وہ جلدی سے تشریف لائیں، وہ ہمارے سامنے اظہار خیال کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سید ریان شاہ صاحب فرمارے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تو مختصر حاضری لگائیں گے، پھر انشاءاللہ حضرت کو خطاب دیں گے۔ آپ حضرات اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے نعرے کا جواب دیں، نعرے تکبیر۔ یہ اتنا چھوٹا بچہ آپ کے سامنے اپنا اظہار خیال کرنے کے لیے آیا ہے، آپ اس کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے بآواز بلند ہو کر اپنی موجودگی کا احساس دلائیں، اور محفل میں جس مقصد اور غرض کے لیے آئے ہیں اس مقصد اور غرض پر بھی آپ کا نعرہ اور اس کا جواب دلیل ہوگا۔ نعرے تکبیر۔ چند لوگ جواب دے رہے ہیں سستی کے ساتھ، بآواز بلند ہو کر جواب۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت محمد اشرف رضوی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے معزز سامعین و حضرات اور علماء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ مہینہ آ گیا کہ جس کے صدقے ساری واقعہ دن آ گیا کہ جس کے صدقے سارے دن ملے، واقعہ لمحہ آ گیا کہ جس کے صدقے ساری گھڑیاں ملی، حافظ و خوشیاں والا قرآن والا آ گیا، عالم و مبارک ہو تمہیں علم والا آ گیا، خواجہ بندہ بشیر آ گیا، وجہ تخلیق کائنات آ گیا۔ میرے رب نے کیا خوب فرمایا، اے میرے پیر محبوب، اگر میں آپ کو نہ بناتا تو یہ زمین نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، چاند نہ بناتا، سورج نہ بناتا، چرند نہ بناتا، پرندہ بناتا، دریا نہ بہاتا، سمندر نہ بناتا، جنت نہ سجاتا، جہنم نہ بناتا۔ اے میرے پیارے محبوب، اگر میں آپ کو نہ بناتا تو اپنا رب ہونا بھی کسی پر ظاہر نہ کرتا۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ جنت سجا ڈالی، یہ جہنم بنا ڈالی، یہ پوری کائنات بنا ڈالی۔ وہی میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، پھر سب سے آخر میں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ربیع اول کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ آہا، شاعر نے کیا خوب فرمایا، سبحان اللہ، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز سعد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर मक्का में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला और आपकी वालिदा का नाम आमना है। हज़रत आमना फरमाती है कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो हर तरफ रोशनी रोशनी हो गई थी। ज़मीन और आसमान की एक चीज़ ने खुशी मनाई, लेकिन शैतान चलने होता रहा। आज जो रह रहे हैं वो किस नस्ल से हैं? आज होने वाला दिन तो नहीं है ना, आज तो हुजूर आ गए, आज तो रसूलुल्लाह आ गए। सारी दुनिया खुश। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अशर रिजवी साहब आपके सामने इज़हार ख्याल फरमा रहे थे। ये 5 साल का बच्चा आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह कितने बेबाक अंदाज में और बग़ैर किसी झिझक के, बग़ैर किसी डर के माशाल्लाह गुफ्तगू कर रहा था उलमा की मौजूदगी में। ये बहुत बड़ी बात होती है, वालिदैन की तरबियत है। आप हज़रात भी अपने बच्चों को भले मौलवी न बनाएं, लेकिन दीन से इतना तो वाबस्ता करें कि उनको नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान बयान करना आती हो। मैं मदू करूँगा हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा सराई के लिए सैयद हाफिज़ मोहम्मद रेहान कादरी साहब को तशरीफ़ लाएँ। हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा सराई फरमाएँ। सैयद रेहान कादरी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब मिलकर बावाज़ बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। 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 खुदा करे कभी तैबा से ये प्यार आए। खुदा करे कभी तैबा से ये प्यार आए। ये प्यार आए। खुदा करे कभी तैबा से ये मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से। मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से। वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा
سید کونین کے وسیلے سے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، تیرا نام آئے، تیرا نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی غلام زغا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زغا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پجتنی نسبت بھی میرے کام آئے، ہمیشہ پجتنی نسبت بھی میرے کام آئے، میرے کام آئے، میرے کام آئے، ہمیشہ پجتنی نسبت بھی میرے میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، جناب زغا کے صدقے پہ سی شام ہے، ہو چار یاروں کا صدقے ایسی شام ہے، ہو چار یاروں کا صدقہ کہ ایسی شام ہے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے، خدا کرے بھی طیبہ سے یہ ماشاءاللہ حافظ محمد ریحان قادری صاحب، میں 2 بار حافظ کہہ گیا، پتہ نہیں کیوں آ رہا ہے، سید محمد ریحان قادری صاحب اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی فرما رہے تھے۔ میں جتنے بھی ہمارے علماء کرام تشریف لائے، ثنا خان تشریف لائے، فردن ایک کا ہر ایک کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر بھائی حافظ محمد طارق صاحب کا کہ آپ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تشریف لائے، حافظ محمد یاسین مری صاحب اور ان کے برادر حافظ ساجد صاحب اور ان کے دوست سائیں امداد علی مگسی طاہری صاحب اور سائیں ثناء اللہ مری صاحب، محمد بخش مگسی، یہ جتنے بھی دوست ہیں جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام سجایا، اہتمام کیا، انتظام کیا، ان تمام دوستوں کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، کیونکہ مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ان کو خاص طور پر میں یہاں مدعو کرنا چاہوں گا دوستوں کو، انتظامیہ کے آئیں، اپنے آئے ہوئے مہمانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہار پہنائیں، اس کے بعد انشاءاللہ خصوصی خطاب ہوگا حضرت کا۔ ہمارے جلسے میں آج سید سلیمان شاہ بخاری صاحب تشریف لائے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، ان کے ساتھ ماسٹر قمر الدین، ماسٹر شمش الدین صاحب، سائیں غلام مرتضیٰ سولنگی صاحب طاہری صاحب تشریف لائے، اور سائیں غلام رسول قادری صاحب تشریف لائے۔
حافظ یاسین، حافظ ساجد صاحب، سائیں امداد مکسی جلدی سے تشریف لائیں، کیونکہ آپ ہی نے اتنا بڑا اہتمام اور انتظام کیا ہے دوستوں کے تعاون سے، تو آپ اپنے ہاتھوں سے علماء کو، ثناخوان دوستوں کو، مہمانوں کو ہار پہنائیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد خطاب شروع ہوگا۔ مجھے کافی دوستوں نے اصرار کیا تھا کہ آپ نے خطاب کرنا ہے، لیکن مناسب نہیں لگتا، میں خود خطیب ہوں، کہ ایک خطیب اسٹیج پر آ جائے اس کے بعد تاخیر ہو۔ 10 بجے میں 4 منٹ ہیں، تو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ان دوستوں کی خواہش پر اظہار خیال کرتا ہوں۔ دیکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر ایسی مجالس سجانا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامت ہے، اور حضور کا ذکر کرنا کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ وظیفہ اور سب سے پسندیدہ ذکر ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ ہمارے اتنے بڑے عالم کئی سالوں سے میرپور خاص کے اندر دین کی خدمت کرنے والے آپ سے مخاطب ہوں گے، یہ آپ کا حال ہے، اتنے ٹھنڈے ہیں آپ، سبحان اللہ زور سے کہیں۔ سب سے پسندیدہ اللہ رب ذوالجلال کے نزدیک جو ذکر ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں دوست، زور سے سبحان اللہ کہیں، کیونکہ ہم اور آپ ایسی جگہ پر جلسہ کر رہے ہیں جہاں عموماً جلسے نہیں ہوتے۔ سالانہ ایک دعوت اسلامی کا پروگرام ہوتا ہے، دوسرا 2 سال سے ہمارے دوستوں نے، حافظ محمد یاسین اور ان کے ٹیم نے، اور پیچھے جو خاص قلی محلہ ہے وہاں پر دوست ہمارے کرتے ہیں پروگرام کافی۔ تو ایسی جگہ پر بیٹھ کر آپ اپنا جوش، جنون، جذبہ اس انداز سے دکھائیں تاکہ ہر عاشق رسول کے دل میں یہ تڑپ اٹھے کہ ایسی مجلس میں بھی سجاؤں جہاں پر حضور کے دیوانے، حضور کے مستانے، حضور کے پروانے آئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو۔ تو آپ سبحان اللہ زور سے کہیں، سبحان اللہ۔ اللہ رب ذوالجلال کے نزدیک سب سے پسندیدہ جو ذکر ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہے، کیونکہ اللہ خود اس ذکر کا ذاکر ہے۔ رب ذوالجلال خود اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرماتا ہے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے بلند کیا ہے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو۔ اور ذکر مصطفیٰ ایک ایسا دائمی وظیفہ ہے کہ جو فنا نہیں ہونے والا، جس کو فنا ہے ہی نہیں، ہمیشہ اس نے رہنا ہے۔ قیامت بھی برپا ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، یہ زمین کا فرش نہ رہے گا، یہ آسمان کی چھت نہ رہے گی، یہ چرند پرند انسان جانور جنات کچھ بھی نہ رہیں گے، لیکن ذکر مصطفیٰ پھر بھی رہے گا۔ یہ سوال اور اشکال ہو سکتا ہے ذہن میں، کیسے جب کوئی نہ رہے گا تو ذکر کیسے رہے گا؟ ہاں یہ بات ضرور ہے، اللہ رب ذوالجلال کا ذکر اللہ کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے ذاکرین جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی مخلوق ہے یا اس سے بلند ہے، وہ مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور اللہ رب ذوالجلال ساری کائنات کو ختم فرما دے گا۔ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ رب ذوالجلال کی ذات باقی رہے گی، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ، آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، سورج چاند ختم کر دیے جائیں گے، ستارے کٹ کر گر جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ جب ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ کا ذکر کرنے والے ذاکرین ختم ہو جائیں گے، اللہ کا ذکر اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق بند ہو جائے گا۔ لیکن رب نے فرمایا میری ذات باقی رہے گی۔ جب اللہ رب ذوالجلال کی ذات باقی رہے گی تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب تیرا ذکر بھی باقی رہے گا، اس لیے کہ میں باقی ہوں تو میں تیرا ذاکر ہوں، جب میں باقی رہوں گا تو تیرا ذکر بھی باقی رہے گا۔ اور ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ جو اللہ کو اتنا پسند ہے ذات کہ جس کے چہرے کی بات ہو تو اللہ قرآن مجید میں کرتا ہے، وَالضُّحَىٰ، اور اس کی زلفوں کی بات ہو اس کو بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس کی آنکھوں کی بات ہو وہ بھی قرآن مجید میں اللہ نے فرمائی مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، اور جس کی زبان کی بات ہو اللہ نے اس کو بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس کی پیدائش کی بات ہو اللہ نے اس کو بھی قرآن میں بیان فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ،
جس کی پیدائش کے مقام کی بات ہو، اللہ نے اس کو بھی قرآن میں بیان فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، اگر اس کی نگاہ اٹھتی ہے، اللہ نے اس کے نگاہ کے اٹھنے کے انداز کو بھی قرآن میں ذکر فرمایا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اور اللہ رب ذوالجلال نے اس کی ہر ادا کو ذکر فرمایا، یہاں تک کہ جس زمانے میں وہ گھومتا پھرتا تھا اس زمانے کو بھی اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں ذکر فرمایا، والعصر، فرمایا زمانہ مصطفیٰ کی قسم، اور جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کی قسم کھائی، جس شہر کی طرف روانہ ہوئے اس شہر کا ذکر فرمایا، جن لوگوں میں بیٹھے ان لوگوں کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ اس کی رضا کے خاطر خدا نے کائنات کو بنایا، اس نے چاہا خدا نے قبلہ بدل دیا، اس نے چاہا نماز کے دوران قبلہ بدلے، حضرت جبریل علیہ السلام نے قبلہ اٹھا کر مکہ سے مدینہ کے اندر حضور نماز پڑھ رہے تھے سامنے رکھ دیا۔ امام ابو عبداللہ نیشاپوری نے شرف المصطفیٰ میں اس حدیث کو لکھا، فرمایا جتنے حضور علیہ السلام اور کعبہ کے درمیان میں دیواریں تھی، پہاڑ تھے، سب پہاڑوں کو، سب دیواروں کو ہٹا دیا اور اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے، یا رسول اللہ جہاں آپ کی رضا ہے وہ قبلہ ہے جس کے خاطر آپ نے سر اٹھایا تھا، جہاں آپ چاہتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر نے، امام مالک فرماتے ہیں انہوں نے تو یہاں تک اظہار فرمایا عشق کا، فرمایا کہ صرف وہ چیزیں ہٹا کر، رکاوٹیں ہٹا کر حضور کے سامنے نہیں کیا تھا، بلکہ کعبے کو اٹھا کر مصطفیٰ کے سامنے مدینے میں رکھ دیا تھا۔ ہم اس مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں کہ جس کے خاطر اللہ رب ذوالجلال نے قبلے بدل دیے، اگر اس کا ہاتھ اٹھتا ہے تو چاند اپنے کلیجے چیر دیتا ہے، اگر اس کا اشارہ ہوتا ہے تو سورج ڈوبا ہوا لوٹ کر آ جاتا ہے، اگر اس کی منشا اس میں ہو انگلی سے دائرہ گول کر کے اور یہ چاہے کہ مدینے پر سے بارش نہ برسے اور یہاں سے ہٹ جائے، فرمایا ہوا علینا ولا علینا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا برستی ہوئی بارش اور بادل تھے، حضور کا بس اشارہ ہوا بادل پھٹ گئے، سائیڈوں پر بارش برس رہی تھی، مدینے پہ برسنا رک گئی، کیونکہ جو مصطفیٰ نے چاہا وہی خدا نے کیا ہے۔ تو کہا کسی نے کہ کلہم یطلبون رضائی انا اطلب رضا کا، اس کے ترجمہ میں شعر کہا، بلکہ امام نے کہا، میرے امام احمد رضا نے، کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم اسی محمد مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں میلاد النبی کے اندر۔ بات اگر یہ آئے کہ میلاد کیوں نہیں مناتے تو یہ انشاءاللہ حضرت بیان کریں گے، لیکن میں چھوٹا سا ایک نقطہ دیتا ہوں کہ میلاد حضور کے دور میں نہیں ہوا، صحابہ کے دور میں نہیں ہوا۔ دیکھیں تاریخوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، طریقوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن محبت والے کو محبوب میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ حدیث پاک ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے معاملے میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، اسے یہ نہیں ہوتا کہ کب منائیں، کیسے منائیں، ہوا نہیں ہوا۔ جب محبت ہے تو پھر محبت کے انداز بھی ہوتے ہیں، محبوب کے لیے عاشقوں کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نعمت بن کر تشریف لائے ہیں، تو یہ ساری جتنی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں جن پر ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہمارے مختلف ایونٹ آتے ہیں، ہم ان دنوں کو مناتے ہیں، لیکن وہ سارے دن، ساری خوشیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی پر قربان، کیونکہ ساری خوشیاں، ساری نعمتیں رسول اللہ کے صدقے سے ملی ہے۔ تو حضور کے آنے پہ جو خوش نہیں ہوا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منامی حدیث ہے، یعنی کسی بزرگ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم منام میں پوچھا کہ ما تقول یا رسول اللہ فی الذین یحتفلون بمولدک، یا رسول اللہ آپ کے میلاد کے موقع پر محفلیں وغیرہ سجائی جاتی ہیں، خوشیاں کی جاتی ہیں، مختلف اینگل سے آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا من فرح بنا فرحنا بہ، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو آپ حضور سے خوش ہیں، حضور کے آنے پر خوش ہیں، انشاءاللہ عز و جل امید کی جاتی ہے کہ جو اللہ کے حبیب سے خوش ہے اللہ کے حبیب اس سے خوش ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں پھر ایک بار سے مبارکباد دیتا ہوں ان تمام دوستوں کو، سائیں امداد علی صاحب، حافظ یاسین، ان کے بھائی ساجد صاحب، ان کے اور سائیں صفدر لاشاری صاحب، جتنے دوستوں نے مل کر پروگرام سجایا،
اور مجھے صرف میں تو آیا ہوں لیکن نام لکھ دیا زیر نگرانی مفتی کمال، تو یہ ان کا بڑا پن ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ان سب کو سلامت رکھے اور اسی طرح محافل سجاتے رہنے کی، عشق مصطفیٰ کا پیغام عام کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں تمام علماء کا بھی شکر گزار ہوں، ثنا خوان کا بھی چھوٹی مختصر سی کال پر تشریف لائے ہیں۔ اب میں خطاب کے لیے مدعو کروں گا۔ جلدی کرو یار، ٹائم تھی اور بس گھرا ہے نانا لکھو رکھو گئے، اس کرسی رکھا ہے یہ ہی رکھی ہے، چادر تو رکھو آواں کے صوفے، چلو رکھو رکھو چادر بچھائے۔ کچھ بچوں نے حافظ محمد یاسین صاحب اپنے بیٹھک کے اندر مدرسہ چلا رہے ہیں، گھر کی قرآن مجید ختم کیا ہے تو ان کو تحائف گفٹ دینے کے لیے یہ لے کر آئے ہیں، تو انشاءاللہ خطاب کے بعد دیے جائیں گے کیونکہ نام ان کے پاس لسٹ نہیں ہے ابھی بچوں کی۔ تو آپ ایک بار نعرہ لگائیں پھر حضرت کو انشاءاللہ مدعو کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمد حیات نقشبندی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ عز وجل فی مقامنا آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ اجمعین۔ حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا، کشف الدجا بجمالہ، اوصاف ان کے سب بھلے، حسنت جمیع خصالہ، لازم ہے ہم پر یوں پڑھیں صلو علیہ وآلہ، درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا
حبیب اللہ. سب گرجی پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا تھوڑی تکلیف کریں, تھوڑا آگے آگے تھوڑا آگے تشریف لائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مالک مہربان کے بڑا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں سرکار دو عالم نبیوں کے سردار یتیموں کے یار غریبوں کے غمخوار محمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے, ان کا کوئی ثانی نہیں, ان کا کوئی مثل نہیں. وہ خالق ہے, مالک ہے, رزاق ہے, غفار ہے, ستار ہے, فتح ہے, علیم ہے, خبیر ہے. جس مالک نے اپنے مخلوق میں مصطفیٰ کو جو شرف شان اور مقام عطا فرمایا, میرے مصطفیٰ کے اسم جیسا کسی کا اسم نہیں, جسم جیسا جسم نہیں, دیس جیسا دیس نہیں, ویس جیسا ویس نہیں. ایسا پیارا حبیب نہ آیو نہ ایندو نہ جاؤ نہ جمدو, نہ آیا ہے نہ آئے گا, نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا. جس طرح پیر مہر علی نے فرمایا, جو سبحان اللہ, کوئی مثل نہ ڈھولن دی, کوئی مثل نہ ڈھولن دی. چپ کر مہر علی وہ اتجا نہیں بولن دی. اللہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی. چپ کر مہر علی اتجا نہیں بولن دی. دسانگل کی خزینے دی, سبحان اللہ, دسانگل کی خزینے دی. سارا جگ کھادا ہے خیرات مدینے دی. یہ رحمت دا مہینہ ہے, لوکاں دیا لکھ ٹھارا ساڑھی ٹھار مدینہ ہے. علم میں صبر میں شکر میں قناعت میں عنایت میں عبادت میں شجاعت میں عزت میں عظمت میں شان میں معافی میں مہربانی میں کردار میں گفتار میں رفتار میں مصطفیٰ جو کو ثانی مٹنا ہے. اللہ تعالی حبیب کے اوصاف اور شان جو قرآن میں بیان فرمائے, ان میں سے ایک یہ بھی ہے, رب نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حبیب آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں, خلق عظیم کے
مالک ہیں، خلق عظیم پر فائز ہیں، جو اوصاف جو شان رب نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، وہ ان الفاظوں میں رب نے فرمایا اِنَّا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے حبیب، اِنَّا ارسلناک شاہداً، بے شک ہم نے تمہیں شاہد بنایا، حاضر بنایا، ناظر بنایا اور گواہ بنایا، موجود بنایا، محبوب بنا کر بھیجا۔ چو سبحان اللہ۔ نبی خبر والا، نبی یسألونک عن الساعۃ اما یتسالون عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ نبی جی مانا خبر وارو، فرمائے تو خبر دین وارو، خبر وٹھن وارو، خبر رکھن وارو، خبر دینے والے، خبر لینے والے، خبر رکھنے والے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، یا اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، خبر دینے والے، اور خبر تو اخبار بھی دیتا ہے، اشتہار بھی دیتا ہے، ریڈیو بھی دیتا ہے، اور فیس بک بھی دیتا ہے، بی بی سی بھی دیتا ہے، اور تار بھی دیتا ہے۔ یہ نبی تو نہیں ہے، پھر خبر دینے والے۔ فرمایا ریڈیو، ٹی وی، اخبار، اشتہار، خط اور کاغذ جو خبر دے رہے ہیں، فرش کی خبریں فرش والوں کو، فرش کی خبریں فرش والوں کو، نبی اس کو کہتے ہیں فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دینے والے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر اور عرش الہی کی جنت کی خبریں دینے والے۔ اور کہاں کہاں کی خبریں، جنگ احد لگی ہے، اب حضرت جابر بن عبداللہ کے والد وہ شہید ہو گئے، عبداللہ غمگین ہیں، پریشان ہیں، جابر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا او جابر، شکستہ دل نظر آتے ہو، غمزدہ ہو، پریشان ہو، کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ والد کی شہادت ہو گئی، 9 بہنیں ہیں، قرضہ بھی ہے۔ میرے والد نے فرمایا تھا قرضہ بھی چکانا ہے، بہنوں کا خیال رکھنا ہے۔ آقا اس وجہ سے میں غمزدہ ہوں، میں اس وجہ سے مایوس ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اے جابر تمہیں خوشخبری سناؤں؟ آقا ضرور سنائیں۔ میرے حبیب نے فرمایا وہ جابر جب آپ کے والد کی شہادت ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آج تک دنیا سے جانے والے، دنیا سے جانے والے، رب کے بارگاہ میں حاضر ہونے والے، رب نے ان سے ملاقات کی ہے پردے کے پیچھے، حجاب کے پیچھے۔ وہ جابر جب آپ کا والد رب کے حضور میں حاضر ہوا، رب نے جب تیرے والد سے کلام کیا تو تیرے والد اور رب کے درمیان میں پردے اٹھ گئے۔ براہ راست میرے رب نے تیرے والد سے ملاقات کی ہے، کلام فرمایا، اور آپ کے والد کو میرے رب نے فرمایا او عبداللہ مانگو کیا مانگتے ہو، آپ کو سنا دوں؟ جی حضور میں سننا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیرے والد نے رب سے عرض کیا رب العالمین مجھ پر آپ کی کرم نوازی، میں یہ چیز مانگتا ہوں مجھے دوبارہ زندہ کر، میں دنیا میں جاؤں، احد کے میدان
میدان میں جاؤں، وہاں پر جانے کے بعد تلوار اٹھاؤں اور شہید ہو جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں قتل ہو جاؤں پھر اٹھ جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں پھر اٹھ جاؤں۔ تو میرے رب نے فرمایا عبداللہ اپنے بندے کا ایک مرتبہ امتحان لیتا ہوں اور دوبارہ امتحان نہیں لیتا۔ اے جابر خوش ہو جا، معلوم ہوا مصطفیٰ مدینے میں ہے اور جنت بھی نگاہوں میں، عبداللہ کا کلام بھی نگاہوں میں۔ زمین پر بیٹھ کر جنت الفردوس میں عبداللہ اور رب کے کلام کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ نبی اس کو کہتے ہیں فرش پر بیٹھ کر جنت کی خبریں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خاتون حاضر ہوئی آقا میرا ایک ہی بچہ تھا، آپ کے ساتھ جنگ میں گیا، وہ شہید ہو گیا۔ اب آقا بتاؤ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور کہیں ہے میں اس طرح روں گی، ان کے لیے مثال قائم ہو جائے گی۔ آقا مجھے خبر بتائیں میرا بچہ کہاں ہے؟ میرے حبیب نے یہ نہیں فرمایا مائی صاحبہ نماز پوچھ لو، روزہ پوچھ لو، زکوٰۃ پوچھ لو، حج پوچھ لو، شرعی مسائل پوچھو، وہ وہاں ہے میں یہاں ہوں، وہاں کی خبر مجھے نہیں ہے، میں یہ نہیں بتا سکتا۔ یہ بھی نہیں فرمایا سوچنے دے، یہ بھی نہیں فرمایا جبریل کو آنے دے پوچھ کے بتاؤں گا، یہ بھی نہیں فرمایا مجھے تھوڑا ٹائم دے میں حساب لگا کے بتاؤں۔ میرے نبی نے بلا کسی دیر کے فرمایا مائی صاحبہ آپ پوچھ رہی ہیں میرا بچہ کہاں ہے؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 درجے ہیں، تیرا بچہ جنت کے سب سے آخری درجے جنت الفردوس میں تیرا بچہ جنت کے مزے لے رہا ہے۔ فرش پہ بیٹھ کر عرش کی خبریں دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ اور امہات المومنین نے عرض کیے آقا آپ کے وصال سے کے بعد ہم میں سے سب سے پہلے وصال کس کا ہوگا؟ آپ سے سب سے پہلے کون سی ملے گی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں ازواج نے عرض کیا آقا آپ کے وصال کے بعد ہم میں سے کس کا وصال ہوگا؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم میں سے ان کا وصال ہوگا جن کے ہاتھ لمبے ہوں، جن کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ اماں عائشہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ مفتیہ قاریہ حافظہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم نے کانے لے لیے، لکڑی کا ٹکڑا لیا اور تمام ازواج نے ہاتھ ناپے کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ ناپنے کے بعد امہات المومنین
مومنین میں سے حضرت سیدہ سودا کے ہاتھ لمبے نکلے، لمبے ثابت ہوئے، اور وصال بی بی زینب کا ہوا تو ہم نے اندازہ لگایا لمبے ہاتھوں سے مراد ہے وہ خیرات کرنے والی، ہاتھوں کو لمبا کر کے غریبوں کو دینے والی، کیونکہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا چمڑے لیا کرتی تھی، ان کو رنگا کرتی تھی، رنگنے کے بعد مدینے کے بازار میں بکوایا کرتی، جو رقم جو پیسے آتے تھے مدینے کے غریبوں میں بانٹا کرتی تھی۔ لمبے ہاتھوں سے مراد سخاوت والے ہاتھ۔ سوال ایک ہے، اس کے اندر 4 سوال ہیں۔ ہم میں سے کس کا وصال ہوگا، یعنی آپ کے بعد ہمارا وصال کہاں ہوگا اور کس وقت ہوگا، اور آپ کے بعد ہماری زندگی ایمان و تقوی کے کون سے درجے پر ہوگی، اور وصال کے بعد ہمارا مقام کہاں ہوگا۔ میرے حبیب نے فرمایا تمہارا ایمان اور تقوی پر زندگی گزرے گی، آپ کا وصال مدینے میں، اور آپ کا وصال کے بعد ہم سے ملاقات ہوگی۔ ثابت یہ ہوتا ہے جو مومن دنیا سے جاتا ہے وہ رسول اللہ کے دربار میں جاتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا جو مصطفیٰ سے ملنا چاہتا ہے وہ نیک اعمال کرے تاکہ رسول اللہ کا دیدار ہو جائے۔ اور امہات المومنین کو یہ پتا تھا مصطفیٰ علوم 5 جانتے ہیں، کب وصال ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، وصال کے بعد جگہ کہاں ہوگی، یہ امہات المومنین نے پوچھ کر بتا دیا۔ نبی وہ ہیں جو دنیا کی خبریں، برزخ کی خبریں، آخرت کی خبریں اور جنت کی خبریں دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نبی خبر رکھتے ہیں سبحان اللہ، اندھیری رات چاند کا نام و نشان نہیں، تارے جگمگا رہے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار حبیب میں دست بست عرض کرتی ہیں، آقا آپ کی امت میں ایسا کوئی ہے جن کی نیکیاں تاروں کے برابر ہوں؟ میرے حبیب نے نہیں فرمایا جبریل اچھے تب دھایا ٹوٹل لگایا یا سوچن لے، یہ نہ فرمایوں مکھے کیڑی خبر، ہزاریں کروڑیں لکھیں امتی آہن کو رات جو عبادت کندو، ڈیہ جو کندو، بر میں کندو، بہر میں عبادت کندو، او گھرن جے کنڈ میں اوندھائین میں غارن میں عبادت کندو، مکھے خبر نہ ہے یہ بھی نہ فرمایوں آسمان جا تارا گھڑائن رب تھو جانے، مکھے خبر نہ ہے جبریل چے پچھانس پو رب کا پچھی بدھائے تپو بدھایا، یہ نہ فرمایوں ہاں عائشہ موجی امت میں اکڑو اہڑو امتی آئے جہاں جا عمل نیکیوں آسمان جے تارن جے برابر آئن، آقا وہ کے راہے پان فرمایوں وہ امتی جے جو نالو عمر بن خطاب آئے، وہ عمر انیا دنیا میں ظاہری حیاتی میں مدینے واراتا فرمائنا، اے عمر میں جنت میں تو جو بنگلو ڈسی آئیو آیا، مو ارادو کیوں اندر
दाखिल थिया पूरो कुसूर ॾिसा इनाम ॾिसा वरी मूंखे तुंहिंजी गैरत याद आए मां पोइ ते हटी वियुसि अल्लाह जे हबीब के अर्ज तो करे हल हदानी अल्लाह इल्ला बिका हल रफ़ानी अल्लाह इल्ला बिका आका हिदायत तुझे सदके बुलंदी तुझे सदके मदीने वारे साईं फरमायो मां मलाइकन का पुछियो ले मन हाज़ल कसर कालू ले रजुल मिनल अरब हे बंगलो कंहिंजो आका हिन हिक अरबी मर्द जो बंगलो काला अना अरबी लिमन हाज़ल कसर मां अरबी आया बंगलो कंहिंजो आहे कालू ले रजुल मिन कुरैश कुरैशी मर्द जो बंगलो ए कुरैशी मर्द का बंगला है काला अना कुरैश मैं खुद कुरैशी हूँ बंगला किसका है कालू ले रजुल मिन उम्मत मोहम्मद एक मर्द का बंगला है जो उम्मती मोहम्मदी उम्मत में है काल अना मोहम्मद ले मन हाज़ल कसर मैं तो मोहम्मद हूँ ये ले मन हाज़ल कसर बंगला किसका है कालू ले उमर बिन खत्ताब और अर्ज करने लगे आका ये बंगला उमर बिन खत्ताब जो आए उमर का बंगला बन गया सुभान अल्लाह अभी मानना पड़ेगा उमर इस तरह यकीनी जन्नती है जिस तरह खुदा का एक होना यकीनी मुस्तफ़ा का नबी होना यकीनी उमर का जन्नती होना यकीनी सिद्दीक का जन्नती होना यकीनी आयशा का जन्नती होना यकीनी आप होंगे वो कैसे फरमाया जिस ज़बान ने ये हमें सिखाया अल्लाह एक है और उसी जबान से हमने सुना उमर फिल जन्नत सिद्दीक फिल जन्नत उमर फिल जन्नत उस्मान फिल जन्नत अली फिल जन्नत हुजूर ने फरमाया सब जन्नती हैं जिन ज़बान मां रब जो हिक हुजण जो ऐलाना उन्हें ज़बान मां उमर अबू बकर आयशा जे जन्नती हुजण जो ऐलान जो सुभान अल्लाह दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मेरे हबीब ने फरमाया हाओ आयशा जे उम्मती जूने क्यों आसमान जे तारन बराबर उन्हें जो नालो उमर आहे उमर जूने क्यों आसमान जे तारन जे तिरियों अर्ज पई करे आका मुझे अब्बे अबू बकर जूने क्यों काॾे वयो मुझे साईं फरमायो यतीमन जे यार अड़ियन जे आधार गरीबन जे गमखार मिस्कीनन जे मददगार उम्मत जे हबीब अल्लाह जे हबीब फरमायो ओ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा उमर जो सब ने क्यों एक पासे तुझे अब्बे अबू बकर वा जीने की हिजरत वारी रात गारे सोर में जेका खिदमत नेकी कमायो उमर जो सब ने क्यों एक पासे तुझे अब्बे अबू बकर वारिया हिकड़ी नेकी सबनी का मथे यानी हुजूर के निगाहों में कयामत ताईं उम्मत जा अमल भी आहिनि गारन में नेकी कंदो बरन में कंदो रात जो नेकी कंदो लिकी नेकी कंदो सभी मुस्तफ़ा जे नज़र में न ते करे त फरमायो सभिनि जी नेकिन खां ज़्यादा नेकियों उमर साईं जो आसमान जे तारन जे तिरियों माना अमाल भी नज़र में तारा भी नज़र में नबी
ان کے چیبو قیامت تائیں خبروں بدھائے آسمان جو خبروں بدھائے ان جو نالو نبی آئے اساں صرف مخلوق آئی ہوں نبی مخلوق بھی رسول بھی اے مبعوث بھی اساں ماحول جے مطابق بن جیویں دائے ہوں اے نبی ماحول کے تبدیل کندو آئے اساں کے ماحول بدلائیں دعا نبی ماحول کے بدلائیں دعا اساں کے نظام بدلائے نبی نظام کے تبدیل کندو آئے اساں گندے ماحول میں رہی انہیں رنگ میں رنگ جیوی دائے ہوں نبی گندے ماحول میں رہی پاک ہیں صاف ستھرو راندوا اللہ تعالیٰ فرمائے تو یا ایوہ النبیو اے غیب جو خبروں بدھانا وارا نبی اساں تو کے موکلیو کتھا موکلو کاڑے موکلو اساں پیدا تھیاسی نبی موکلیو ویو اساں پانجی ذمہ داریتے آیا سی نبی اللہ جے ذمہ داریتے آیو اساں پانجے کم اساں آیا سی نبی خدا جے کم اسائیں دو آئے کو دنیا جو وزیر سفیر کے ناوی دعا بے ملک میں اکڑو عام مانو بھی وی دعا پر ڈیہ میں عام مانو پانجے خرچتے پانجی ذمہ داریتے وی دعا ایک عام بندہ اپنے خرچے پر اپنے ذمہ داری پر جاتا ہے جو سفیر جاتا ہے وہ حکومت کے ذمہ پر جاتا ہے حکومت کے خرچے پر جاتا ہے اور اس وزیر کی بات حکومت کی بات ہوتی ہے عام بندے کی بات اپنی ہوتی ہے ہماری تمہاری بات ہماری اپنی ہے نبی اللہ کے ذمہ پر آتا ہے اللہ کا کام کرنے آتا ہے پھر وہ نبی کا وعدہ خدا کا وعدہ نبی کے ہاں میں اللہ کی ہاں ہے نبی کی عطا میں خدا کی عطا ہے نبی سے لڑنا خدا سے لڑنا نبی سے محبت اللہ سے محبت نبی کی بیعت اللہ سے بیعت نبی کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا اور اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان پیاروں کے کام میرے کام ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا لَنَصْفَ أَمْ بِنَاسِيَا ہم اب ابو جہل کے بالوں کو پکڑ کر کے کھینچیں گے اور کھینچا کس نے قتل ہوا عبداللہ بن مسعود آئے ناک میں سورا کیا کان میں سورا کیا بالوں کو پکڑا رسی ڈالی نتھ ڈال کر کتے کی طرح گھسیچ کر دربار رسالت میں لائے رب نے فرمایا لَنَصْفَ أَمْ بِنَاسِيَا ہم گھسیٹیں گے اساں گہلیں داسی گہلے صحابی تو رب تو فرمائے اساں گہلیں داسی صحابی کا گھسیٹنا اللہ کا گھسیٹنا قبر سے فرشتے گھسیٹیں گے فرشتوں کا گھسیٹنا اللہ کا گھسیٹنا جہنم میں گھسیٹ کر ڈالیں گے فرشتوں کا عمل خدا کا عمل ہے اور اللہ نے فرمایا اے غیب کی خبریں بتانے والے حبیب انا ارسلناک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا حاضر بنا کر بھیجا ناظر بنا کر بھیجا اور موجود بنا کر بھیجا گواہی دینے والا بنا کر بھیجا اور شاہد کا ایک مفہوم ہے ہم نے آپ کو محبوب بنا کر بھیجا او مجھو سنو نبی مجھو سنو حبیب ہزارن میں سردار سوہیں سردارن میں مجھو سنو حبیب ملی یوسف کے ہوئی ہکڑی زری
او ڈس کیا زلیخا تھی پیچری تھیو مست مجنو ہویو چھاتا وری پڑ فوٹ پئی عشق وارن میں مجھو سنو حبیب او ہزارن میں مجھو سنو حبیب بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا محبوب بنا کر بھیجا انسانوں کے محبوب جنوں کے محبوب پرندوں کے محبوب حجر و شجر کے محبوب عرب والوں کے محبوب عجم والوں کے محبوب شرق والوں کے حبیب اور غرب والوں کے محبوب جنوب والوں کے محبوب شمال والوں کے محبوب فرشتوں کے محبوب میرے حبیب کائنات کے ذرے ذرے کے محبوب مخلوق کے محبوب پر خود خالق کے بھی محبوب ہو قرآن پاک تفاسیر میں آتا ہے سبحان اللہ ہانے مڑی جاگے آئیو پر تھورا تھورا جاگے آئیو اگیاں جاگے آنا پویاں انیاں لے خوابن میں آنا چاہو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا تمہارے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے قطار 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 آئیں گے کہاں پہ فرماتے ہیں میدان حشر میں جہنم کے فرشتوں کے قطار ہر طبق کے فرشتوں کے قطار ہر آسمان کے فرشتوں کی قطار فرماتے ہیں مقربین کے قطار مدبرات کے قطار گواہی دینے والوں کی قطار اور انتظام سنبھالنے والوں کی قطار اور شاہدی دینے والوں کی قطار ہر فرشتے کی الگ قطار ہوگی اور جو نعت مصطفیٰ پڑھنے والے حبیب سے پیار کرنے والے فرشتوں کی قطار الگ ہوگی میدان حشر میں فرشتے صف بندی کر کے مصطفیٰ کے گیت گائیں گے نہ تھو آہے نہ کو تھی دو جا من ٹھار تو جہڑو آئے نہ تھو آہے نہ تھو تھی دو مجا من ٹھار تو جہڑو سجی دنیا میں خلقوں کو نہ خلقنہار تو جہڑو سوالک انبیاء ان میں نرالی ذات تو جیا بھلا را سب آہن بے شک نہ آپ گدار تو جہڑو اور حبیب نے فرمایا اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو محبوب بنا کر بھیجا میرے آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں 5 شیوں اہڑیوں جے کے موکھا سوا بین کے نہ ملیوں آقا اوہے کیڑیوں آئینا پان فرمایوں اوتی تو خمسن لم یوتہن احدن قبلی نصرت برعب مسیرت شہر وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا فأیما رجل من امتی ادرکتہ الصلاة فلیسلی وکان وأوہلت لی الغنائم لم لا تحل لأحد قبلی وأوتیت الشفاعت کان النبی یبعث الى قومه خاصا وبعثت الى الناس عاما وارسلت الى الخلق کافا نچے سبحان اللہ
اسٹیج میں سبحان اللہ جو آواز اچے اب ہاں ہوشیار تھی جو سبحان اللہ مدینے والے سائیں فرمایو موکھے 5 شیوں رب عطا فرمایو بے کے نہ ملیوں آقا کہڑیوں فرمایو مجھے روب سا مدد کئی وئی دشمن مہینے جے پندھتے ہوجے موکے ہتے ڈسے ہوتے ڈکنی وٹھی ویندی ویجھو نہیں پان فرمایوں روئے زمین مجھے لا مسجد بن جی وئی اگین کو منوارا انہوں جی عبادت ہر جائے نہ تھی دے عبادت کی جگہ مقرر ہے میرپور میں ہے تو ٹنڈو علیار نماز پڑھنے جاؤ اگر یہاں میر کالونی میں ہے پیر کالونی میں ہے یہاں پر نماز نہیں ہوگی ہیرآباد جانا پڑے گا جگہ ایک ہوتی تھی ہر جگہ نماز نہیں آقا فرماتے ہیں رب نے میں نے آتے ہی سجدہ کیا زمین کو ایسا کرنٹ لگ گیا روئے زمین کو خدا نے مسجد بنایا روڈ پر پڑھو جائز ہے مین روڈ پر پڑھو جائز ہے چھت پر پڑھو جائز ہے گراؤنڈ میں پڑھو جائز ہے جنگل میں پڑھو جائز ہے رستے تے پڑھ جائزہ پنیہ میں پڑھ جائزہ باغ میں پڑھ جائزہ ریل میں پڑھ جائزہ وین میں پڑھ جائزہ بیڑی میں پڑھ جائزہ آج حبیب فرمایو روئے زمین مجھے لا مسجد جتھے نماز آنکھیں ملے پڑھو تورن حبیب فرمایو اگن امتن جیلا تیمم جائز نہ ہو مجھے امتی کے بیمارا پانی نہ تو استعمال کرے تیمم کرے پانی نہ تو ملے تیمم کر پانی آئے پیسن سا ملے تو پیسہ تھوڑا آئین کرائے جا مانی جا کراؤ بھرو مانی کھاؤ تیمم کیو آئے پانی آہے پر پرے آہے تیمم کیو پانی آہے دشمن ویٹھو نہ تو چھڑے تیمم کرے نماز پڑھو یا مہربانی ہن امت تے آقا فرمایو مال غنیمت اگن قومن جیلا جائز نہ ہو کھائنا حلال نہ ہو ہن امت جیلا غنیمت جو مال جائز آئے وَأُوتِي تو شفاعت سب کھان اول شفاعت ماں مصطفیٰ کند سے اے گنہگاروں نہ گھبراؤ شفاعت ان کے گھر کی ہے گنہگاروں نہ گھبراؤ شفاعت ان کے گھر کی ہے گنہگاروں کو بخشوائے یہ عادت ان کے گھر کی ہے مصطفیٰ کا فرمان کان النبی یبعث الی قومہ خاص انبیاء علیہ السلام گوٹھ جیلا خاندان جیلا بستی جیلا ہکڑے شہر میں کئی نبی ہوندا ہکڑے ضلع میں سینکڑوں نبی ہوندا پان فرمایوں اے محدود گوٹھن جیلا جڈیں منجو وارو آیو بلکہ اساں جے حبیب جو وارو آیو آمنہ جے لال جو وارو آیو رحمت وارے مصطفیٰ جو وارو آیو رب فرمائے تو مجھا حبیب جن جو ماں رب آیا ان جو تو محبوب نبی آئے پان فرمایوں وہ استو الناس عام ماں ہر ہک جیلا نبی بن جی آیو چو سبحان اللہ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
بلنا اما آمنہ فرمائے تھی، اما آمنہ فرماتی ہے میرے حضور میرے بطن میں آئے، پہلے مہینے میں آدم علیہ السلام آئے، آمنہ مبارک ہو، بے مہینے میں حضرت شیس آئے، آمنہ مبارک، ٹے مہینے میں حضرت ادریس سائیں آئے، آمنہ مبارک، حضرت نوح نبی آئے، آمنہ مبارک، ہود نبی آئے، آمنہ مبارک، حضرت ابراہیم آئے، آمنہ مبارک، اسماعیل نبی آئے، آمنہ مبارک، حضرت موسیٰ سائیں آئے، آمنہ تو کہ مبارک ہو جے، حضرت عیسیٰ روح اللہ تشریف فرماتے مبارک دے، آنے آدم کھاں وٹی عیسیٰ تائیں ہزاریں سال مصطفیٰ کھاں اگ میں نبی ہویا، انن کے کییں خبر پئی تب مدینے وارو محبوب آمنہ جے گھر آئیو، جڈیں انن نبیین کے خبر آئے تب اج مدینے وارے کے بھی خبر آئے کہ پیر کالونی میں محبت وارا بیٹھا ہے، زندہ آئین زندہ پرور جا پیارا زندہ، انبیاء شہداء اولیاء اللہ زندہ واگنتا بلدہ، زندہ آئین زندہ پرور جا پیارا زندہ، ہتے جو زندہ رکھی سگے تو ہوتے بھی زندہ رکھی سگے تو، کائن پین تھا جنت میں آ فرمان ہے فرخندہ، زندہ آئین زندہ پرور جا پیارا زندہ، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے تمہیں شاہد بنایا، حاضر بنایا، ناظر بنایا، محبوب بنا کر بھیجا، بن دیکھے دنیا دیوانی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول منظور فرمائے، اللہ سب کو جلدی 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 مدینہ دکھائے، کھڑے ہو جائیں صلاۃ و سلام۔